بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری پنجم، یعنی ہم اردو کی 5ویں کتاب جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے اور اب تک ہم اس کے مختلف اسباق جو ہے ان کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اپنی درسی کتاب کے جس سبق کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے پرندے کی کہانی اس کی اپنی زبانی، یعنی پرندے کی کہانی پرندے کی ہی زبانی۔ درسی کتاب میں یہ ہمارا 5واں سبق ہے، اور ہم اس کو ہمیشہ کی طرح جیسے ہم نے گزشتہ اسباق کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے زبان شناسی سے آغاز کرتے ہوئے سبق کو مکمل کیا، اور سبق کے آخری حصے میں ہم نے عملی منصوبہ بھی مکمل کیا، اس کو آپ کو کرنے کے طریقہ بتایا اور ہدایات دی۔ اسی طرح سے اسی اپنے انداز کو اپناتے ہوئے ہم اس سبق کو بھی مکمل کریں گے کہ ہم اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنے حاصلات تعلم شامل ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے مکمل کریں گے۔ اس سبق میں آپ کے پاس مجموعی طور پر 7 حاصلات تعلم شامل کیے گئے ہیں، جس میں آپ سننے، بولنے، لکھنے، پڑھنے کی سرگرمیاں کریں گے، یہ مہارتیں آپ سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ لیکن اس کی تقسیم سے قبل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ آسمان کے برابر گناہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ ابن ماجہ سے ایک حدیث شریف لی گئی ہے، جس میں انسان کو اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان اتنا گناہگار ہے، اس قدر زمین پہ یا اس کی زندگی میں اس کے گناہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ آسمان کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ آسمان کی وسعت سے اس کے گناہوں کو اس کی مثال دی گئی ہے، لیکن اگر اس کو یہ ادراک ہو گیا، اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ اتنا گناہگار ہے، جو اس سے اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں، اور اس نے جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی، اس کو اس چیز کا ادراک ہوا، تو اس نے صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے ندامت اور پشیمانی ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ خواہ وہ آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو ان کو معاف فرما دے گا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنی اس کو عادت بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کا ورد، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 5ویں سبق کو کتنے حصوں میں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5.1 درسی کتاب کا آپ کا 5واں سبق ہے، اور جس کو آپ پہلے حصے میں پڑھیں گے، اس میں پہلے حصے میں جو حاصل تعلم ہوگا اس میں ہے موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں۔ آپ محاورات کا استعمال سیکھیں گے کہ لکھائی میں مضمون، کہانی لکھتے ہوئے، کوئی اقتباس لکھتے ہوئے آپ کسی بھی محاورے کو کہاں پہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 5.2 اور اس میں شامل حاصل تعلم ہوگا آپ کے لیے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ یہ وہ حاصل تعلم ہے جو ہم نے اپنے گزشتہ اسباق میں بھی پڑھا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنے ہر سبق میں جہاں پہ جس حاصل تعلم کو شامل کرتے ہیں، وہاں پہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے متن کا حصہ اس حاصل تعلم کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم ہر اپنے نئے سبق میں پہلے پڑھائے جانے والے حاصل تعلم پہ کوئی مختلف مشق کرتے ہیں، کوئی مختلف سوال کرتے ہیں، سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں سیکھیں اور اس کو عملی زندگی میں اسی طرح سے اس پر عمل کر سکیں۔ سبق نمبر 5.3 حاصل تعلم ہوگا آپ کا سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر سکیں، یعنی اگر آپ کوئی کہانی، کوئی واقعہ سنتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں۔ سبق نمبر 5.4 اور اس سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے واقع یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں، کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ آپ کی لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا، اس کو بہتر بنایا جائے گا، کس طرح سے؟ کہانی اور مضمون لکھوا کر، اور کہانی اور مضمون کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 جملے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 5.5 5ویں سبق کا 5واں حصہ، اور اس حصے میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں، مختلف کہانیاں اور واقعات پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ 5واں ہمارے جو حصہ ہوگا وہ ہمارے سبق کا اختتام ہوگا، اسی لیے ہم اپنے 5ویں سبق کے 5ویں دن یا 5ویں حصے میں عملی منصوبہ بھی ساتھ میں مکمل کریں گے،
اور یوں آنے والے 5 دنوں میں ہمارا درسی کتاب کا 5واں سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم کل سے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔